نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید عبادت میں سے جس مثال کو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے توکل. توکل کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور شرعی توکل کیا ہے، توکل کی اقسام کتنی ہیں، انشاءاللہ آج ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. توکل لغت میں کہتے ہیں سپرد کرنا، اعتماد کرنا. لغت میں کیا معنی آتا ہے توکل کا؟ سپرد کرنا یا اعتماد کرنا. شرع میں توکل کا معنی ہے اللہ وحدہ لا شریک پر دل کا اعتماد ہو. توکل کا شرع میں کیا معنی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پر دل کا اعتماد ہونے، دل سے بھروسہ کریں اللہ پر، وہ ہے توکل، بھروسہ. اب شرعی توکل کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. شرعی توکل میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر سچا اور حقیقی اعتماد و بھروسہ ہو. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ پر سچا اور حقیقی اعتماد و بھروسہ ہو بندے کو. اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور تیسری چیز، جائز اور مباح اسباب کا بجا لانا، یعنی کچھ ایسے اسباب جو جائز ہیں اور جو مباح ہیں اس کو بجا لانا. یعنی توکل بھی کرنا اللہ پر، اور جائز چیزیں، مباح چیزوں کے اسباب جو ہوتے ہیں اس کو بجا لانا. جیسے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں تو اس سے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اونٹ کو یعنی کھلا چھوڑ دیا اور میں نے اللہ پر توکل کیا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول میں نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور اللہ پر توکل کیا، یعنی اللہ پر بھروسہ کیا میں اللہ تعالیٰ اس اونٹ کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اونٹ کی نکیل باندھو، یعنی اس کو پہلے باندھ دو، اونٹ کو باندھ دو، کھوٹی سے لگا، رسی سے باندھ دو اسے. اس کو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو. تو یہ ہے جائز اور مباح اسباب کا بجا لانا. میں نے تیسرا پوائنٹ آپ کو جو کہا، 3 چیزیں جو پائی جاتی ہیں میں نے آپ کو بتایا توکل میں، شرعی توکل میں. تو تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ جائز اور مباح اسباب کا بجا لانا. تو جائز اور مباح اسباب کیا ہیں؟ جائز اور مباح اسباب کیا ہیں؟ یہی ہے کہ جیسے آپ کی یعنی استطاعت میں جتنا ہو اتنا پہلے حفظ ما تقدم کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. جیسے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اونٹ کو باندھ سکتے ہیں، تو آپ اونٹ کو باندھ دیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو ایکسپلین کیا، وہ کیا کیا کہ یہ نہیں کہا کہ واہ کیا زبردست توکل ہے آپ کا، مطلب اللہ کے توکل پہ آپ کھلا چھوڑ دیے اونٹ کو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جاؤ اور اونٹ کی نکیل باندھو، یعنی اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. تو توکل شرعی وہ ہے جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. پہلا پوائنٹ وہ کہ اللہ پر سچا اور حقیقی اعتماد ہو. دوسرا، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور عقیدہ ایسا ہو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے شرعی توکل میں کہ جائز اور مباح اسباب کا بجا لانا، جیسے میں نے آپ کو ابھی واقعے کے ذریعے سے آپ کو بتایا. تو بہرحال شرعی توکل یہ ہے. اور توکل کی اقسام، اب کیا ہے توکل کی اقسام؟ توکل کی 3 اقسام ہیں. توکل کی کتنی اقسام ہیں؟ علماء اکرام نے جو تقسیم کیا ہے توکل کو، وہ 3 طریقے سے تقسیم اس کی ہے. پہلا عبادت ہے توکل، اور دوسرا توکل کب شرک بن جاتا ہے، پہلی چیز. دوسری قسم ہے توکل کب شرک ہو جاتا ہے، اور تیسری قسم ہے توکل یعنی توکیل، یعنی وکیل بنانا. توکل کی تیسری قسم ہے وکیل بنانا، یعنی کسی انسان کو اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نائب مقرر کر دینا جس کام کرنے کی صلاحیت
اس نائب میں موجود ہو، ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ جیسے کہ وکیل آپ سب جانتے ہیں وکیل کسے کہتے ہیں، جیسے لائر ہوتا ہے وکیل، یعنی اس کو ہم سپرد کر دیتے ہیں کہ تم میری طرف سے یہ کام کرو، یعنی وہ اس قابل ہوتا ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے اپنے اندر کہ وہ یہ کام کی مدد آپ کو کرے، تو یہ کہتے ہیں وکیل بنانا کسی کو۔ تو یہ توکل کی تیسری قسم ہے جو کہ جائز ہے انسان کے لیے، کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کسی صلاحیت مند کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے وکیل بن جاؤ اس معاملے میں، تو اور آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ میرے کام کو پورا کرے گا۔ تو یہ اسباب ہیں اور ایسا سبب جو آپ جائز ہے لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہنوں بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو کہ توکل کی کتنی قسمیں ہیں۔ توکل کی 3 اقسام، پہلی قسم توکل کیسے عبادت بن جاتی ہے، اور دوسری قسم توکل کیسے شرک ہو جاتا ہے، اور تیسری قسم جو وکیل بنانا ہے، یعنی کسی انسان پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ تھوڑے کوئی کام کے لیے، یعنی آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، کسی اور انسان کے پاس ہے، تو آپ اس کو اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے آپ ایک نائب مقرر کر رہے ہیں۔ نائب مطلب یہ کہ آپ کا کام کوئی اور کر رہا ہے، نائب اب سمجھیے کہ وکیل، تو آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نائب مقرر کر رہے ہیں جس کام کرنے کی صلاحیت اس نائب میں موجود ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی اور دوسری قسم کو انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل سے ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ توکل عبادت کیسے ہوتا ہے اور توکل شرک کیسے ہوتا ہے۔ تیسری چیز تو آپ نے سمجھ لی کہ وکیل بنانا یعنی کسی انسان پر توکل کرنا، اس کو وکیل بنا رہے ہیں، یعنی بھروسہ کر رہے ہیں اس پر، تو یہ تو عام بات ہے، اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، بات سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل جب آپ توکل کیسے عبادت بنتا ہے اور توکل کیسے شرک بنتا ہے، تو اس سے اور توکل کے بارے میں وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔